قرآن میں مذکور اصحاب کہف کا قصہ بہت سے سائنسی معجزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے اصحاب کہف کو کروٹ دلوانے کا بندوبست فرمایا تھا تاکہ ان کے جسم گلنے اور سڑنے سے یعنی بیڈ سورس سے بچ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے ہی ان غار والوں کو سال ہر سال کے لیے نیند سے بیدار نہ کرنے کا بھی بندوبست فرمایا تھا۔ یہ 1998 کی بات ہے جب امریکہ کے شہر بالٹیمور میں موجود جان ہاپکنز یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک 21 سالہ نوجوان طالبہ سرینا گونڈیک نے اپنے استاد جناب گریگری کراس کی زیر نگرانی ایک تحقیق پیش کی، جس میں اس نے اس حقیقت کو عیاں کیا کہ دوران نیند جب انسان کے ساتھ اس کا باقی سارا جسم سو جاتا ہے مگر اس کے کان دوران نیند جاگ رہے ہوتے ہیں، اور انسانی دماغ کا ایک حصہ جس کو سائنس کی زبان میں فرنٹل لوب کہا جاتا ہے وہ دوران نیند ایک نگران چوکی دار کی طرح بالکل الرٹ اپنی ڈیوٹی پر موجود رہتا ہے تاکہ سوئے ہوئے انسان کو ہر اس چیز کی آواز سے جو اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے خطرہ بھانپتے ہی اس کو بیدار کر دے، جبکہ اس کے برعکس ہر اس شور یا آواز سے انسان کی نیند میں خلل نہ پڑنے دے جو اس کے لیے خطرے کا باعث نہ ہو۔ انسانی کان اور دماغ کا فرنٹل لوب حصہ یہ فرض اتنی چابک دستی اور ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں کہ انسان مزے سے میٹھی نیند سویا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 11 میں کچھ یوں فرماتے ہیں، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سالوں تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ ایک نہایت عظیم سائنسی معجزہ اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ضربہ کا لفظ فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عربی گرامر میں ضربہ کا مطلب ہے ہم نے ان کو سلا دیا، جبکہ ضربہ فعل کے طور پر جب کانوں کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ان کے کانوں کو تھپک کر سلا دیا، اور جب یہ محاورہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپک کر سلا دیا استعمال کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں کو سننے سے روک دیا۔ اس تفصیلی بیان کے بعد آئیے دوبارہ آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غار والوں کے لیے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ان کو سلا دیا، تاہم ایسا نہیں کہا گیا۔ اس کے بجائے یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپک کر سلا دیا۔ یہاں پر ہم نے ان کو سلا دیا کے بجائے یہ بیان کیا جانا کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپک کر سلا دیا ایک نہایت دلچسپ سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے کہ دوران نیند صرف اور صرف انسانی کان ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں جاگنے کے لیے الارم کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیند کے دوران باقی انسانی اعضاء بالکل غافل اور مکمل سوئے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بیان کرنے کی حکمت اس جملے میں کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپک کر سلا دیا اس چیز کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان غار والوں کے کانوں کو سننے سے روک دیا تھا، کیونکہ دوران نیند جسم کے تمام اعضاء کے برعکس صرف کان ہی بیدار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غار والے کئی سالوں تک نیند سے بیدار نہیں ہو سکے۔ اگر اس جملے پر غور کریں کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپک کر سلا دیا تو یہ سائنسی حقیقت بالکل نمایاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ دوران نیند صرف کان ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن میں آج سے 1450 سال پہلے ان آیات میں لطیف مگر واضح سائنسی حقیقت بتا دی گئی ہے کہ نیند کے دوران صرف کان ہی جاگتے ہیں، جس کے بارے میں آج کا جدید انسان چند سال قبل یعنی 1998 میں ہی جان پایا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا ہر لفظ حکمت، دانائی، سائنسی حقائق اور علم غیب کی معلومات سے بھرپور ہے۔ کبھی کبھار ایک عظیم سچ قرآن میں صرف ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا جاتا ہے، اور اپنے ہر لفظ کے ساتھ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا ہرگز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں کچھ یوں فرماتے ہیں، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔